نہیں سمجھتے کہ جو 2018 میں انہیں اقتدار ملا تھا، اقتدار کی کارکردگی کی بنیاد پہ اگر وہ واپس 5 سال پورے کرنے کے بعد الیکشن میں آتے تو وہ فلاپ ہو چکے تھے. ہو چکے تھے، ہاں مگر ان کو نکال کے پھر ہاں واپس وہی عروج دیا گیا. یہ ایک اور دیکھیے اس کی اور بھی وجوہات تھی. اس کی کچھ یہ وجہ بھی تھی، پارٹی کبھی بھی نواز شریف صاحب اس فیور میں نہیں تھے کہ نہیں آپ تھے، اس وہ طرح ابھی کر. بھی سریعام کہتے ہیں کہ میں وہ تو نہیں کرتے. 5 سال. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کو پولیٹیکل لوگوں کو رائٹلی یا رانگلی یہ تھا ڈاؤٹ کہ انہوں نے ایک چن کے ایک آدمی کو آرمی چیف بنا دینا ہے فیض حمید صاحب کو، اور انہوں نے جیسے پہلے ہینڈل کیا ہے ایسے ہینڈل کرنا ہے. تو اس کے بعد چونکہ نواز شریف جیل کے اندر، شہباز شریف جیل کے اندر، اسحاق ڈار باند، خشائد خاقان عباسی، نیم سارے تو انہوں نے کہا میں تو بتا دوں گا نا، میں فلانے کی مونچھیں کاٹ دوں گا، میں اس کو میں امریکہ میں جا کے تقریر کر رہے کہ نواز شریف کا میں جو وہ نکاح. یہ بچے بھی نہیں ایسے کرتے. چاہے جائے کہ ایک سیاسی لیڈر قد کات والا وہ تو باہر کہتا ہے نو میں ملک سے باہر ہیں، سارے لیڈروں کا میں احترام کرتا ہوں، جو اندر ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں جائیں اور اپنے جان چھڑائیں اور ہم آئیں گے. وہاں آپ چیپ پاپولیرٹی پہ یہ کرتے. یا پھر ادھر جب امریکہ سے سنگھ آیا تو کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہمارے مطلب جلے دیوانے ناچ رہے ہیں او ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھو یہ ڈپلومیسی میں کہتے ہیں اٹ از اے نارٹ آف نوئنگ واٹ ناٹ ٹو سے. آپ ہر لفظ تول کے بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کہنا. کام وہی کرتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہو. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں ان کے خلاف گئی ہیں. بٹ پھر ان کی پرسنل لائف، آلدو کسی کو بھی حق نہیں ہوتا کسی پرسنل لائف کے بات کرنا، لیکن جب آپ چیف ایگزیکٹو آف اے کنٹری بن جائیں یا کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہو اور اس کے بعد آپ کوئی جادو ٹونے کے چکر میں پڑ جائیں یا ادھر ادھر پڑیں تو لوگ پھر باتیں کریں گے کہ یہ کیا لیڈر ہے، کس کا یہ ہے. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کرے کہ عمران خان کو کوئی اچھے ایڈوائزر ملیں اور ان کو ایڈوائز کریں اور ان کو رائے راست کے اوپر لائیں اور وہ اپنی اس پاپولیرٹی کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں. لیکن وہ تب بھی کیپٹلائز کر سکیں گے کہ وہ ود ان دی کانسٹیٹیوشن کی حدود و قیود میں رہ کے اپنا کام کریں گے اور پھر اپنے آپ کو ثابت کریں گے، جس کا ڈاؤٹ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. سر کہا جاتا ہے کہ جیل بہت کچھ سکھا دیتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ جیل سے واپس آئیں گے جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں وہ اب نہیں ہوں گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں سیکھتے بھی وہ بندے ہیں جن پہ اللہ کا ایک رحمت اور کرم ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی، تو جب وہ باہر نکلا نا تو اسی طرح وہ ہلا شیری والے کھڑے تھے، سارے انگریزان پکڑ کر لٹکا دینے، یہ پکڑ دیں نائب صدر کو. اس نے کہا ہولڈ آپ یہ چاہتے ہیں میں 27 سال اور جیل میں رہوں؟ ہمیں ان انگریزوں کو ساتھ رکھنا ہے، حکومت بنانی ہے. آج آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کدھر ہے. اور میں نیلسن منڈیلا نے جب اوتھ لی تھی تو میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ادھر تھا، اس فنکشن میں تھا. گریٹ مین، ان کا دفتر نارمل سادہ سا دفتر، ادھر ہم نے پانی پیا اور اٹھ کے آ گئے. گریٹ لیڈر اس طرح ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، گریٹ نکسن نے اپنی کتاب ان دی ارینا میں کہا دیٹ دی لیڈرز کے اندر کہ ان دی فٹ سٹیپس آف گریٹ لیڈرز یو کین ہیئر دی رولنگ تھنڈر آف ہسٹری. دیٹ مینس کہ جو گریٹ لیڈر ہیں وہ تاریخ ساز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو دست و گریبان ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینڈ آل اور بی آل ہے. لائف تو تھوڑی ہے، بلبلے کی طرح ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نمود. یہ لائف ایسے گزر جائے گی. ملاقاتوں پہ جو پابندی ہے سر ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو قانونی چیزیں ہیں اور میرے خیال میں عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے ضرور. مجھے یہ نہیں پتا کہ اس پہ پابندی ابھی ختم ہونے والی ہے نہیں ہونے والی. لیکن سر اسلام آباد ہائی کورٹ، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیٹ کور کرتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ بارہا یہ آرڈر جاری کر چکی ہے کہ ملاقات کروائیں، مگر اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا. جی اس کا پھر کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے نا کہ کیوں نہیں ہو رہا. آفٹر آل کورٹ سے اتنی بے بس تو نہیں ہو سکتی. تو میں تو یہ کہتا ہوں ہر بندے کو، آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے، اس کو انصاف ملنا ضروری ہے. سیاسی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں نا سیاسی استحکام نہ ہو نا تو آپ کا دھیان جو ہے تھرو آؤٹ، کبھی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، ملک کے اندر وہ آ رہے ہیں جی اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے، دھرنا ہونے والا ہے، ابھی فلاں مورچے کھود رہا ہے، تو معیشت کدھر جائے گی؟ آپ کو ایفیکٹ ہوتی ہے. نیشنل یونٹی ود ان دی باؤنڈز آف کانسٹیٹیوشن. اسمبلیوں میں تقریریں کریں، شعلہ بیان جو مرضی ہے،
کہیں آپ اپنے طور کے اوپر. آپ دیکھیں جاپان جیسے ملکوں میں وہ کرسیاں بھی چل جاتی ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں. آپ کریں, آپ باہر بھی بتائیں, ٹی وی پہ آئیں, آج کل تو اوپن ہے ہر چیز. میں ابھی کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں, اینی باڈی کین کم اینڈ سے گیو ہز مائنڈ آؤٹ. میں جو باتیں کر رہا ہوں بخدا میں کوئی ایک پارٹی کی کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا, میں صرف آپ کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اور جہاں میں اپنی پارٹی کے چیلنجز کا کہا ہے, وہاں میں نے عمران خان صاحب کے لیے بھی اوپننگ کی بات کی ہے کہ وہ تب یہ مینیفیسٹو ہو اور اس کے اوپر چلنے کی بات ہو اور پارٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کرے گی, بیکاز آئی ڈاؤٹ اٹ کہ بیکاز ادروائز توڑیں گے تو پھر آپ کا وہ ٹیمپو ٹوٹے گا. لیکن یہ ہے کہ معیشت میں گروتھ کو بڑھانا اس حکومت کو کرنا پڑے گا. آج میں محمد زبیر صاحب سابق گورنر ہے سندھ کو, ان کا انٹرویو کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا حکومتیں کوئی کس وجہ سے گئی, کوئی کس وجہ سے گئی, یہ وہ پہلی حکومت ہوگی پاکستان میں جو معاشی بدحالی کی وجہ سے شاید گھر چلی جائے, کیونکہ معیشت میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. دیکھیں یہ زبیر ہمارا دوست بھی ہے اور مسلم لیگ کے اندر ہی رہے, گورنر بھی رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ملی تھی وہ ڈیفالٹ کی سچویشن میں ملی تھی, تو انہوں نے ابھی تک کام چلایا ہوا ہے. 20-21 ارب ڈالر کے ان کے پاس وہ ہیں. زبیر معیشت کو بہت اچھا سمجھتا ہے, بہت اچھی بات ہے. تو ان کا ایک ویو پوائنٹ اپنا ہے کہ وہ, لیکن آئی ہوپ کہ انہوں نے تحریک انصاف کی تعریف نہیں کی کہ ان کی معیشت بہت اچھی تھی. تو میرا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر چارہ گھر کو چارہ گری سے گریزتا. مقصد یہ ہے کہ اس حکومت میں معیشت میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, یہ سچی بات ہے. اور وہ ایگریکلچر میں, انڈسٹری میں, آپ کی جو ایکسپورٹس کے اندر آپ نے صرف بجٹ ڈیفیسٹ کے اندر امپرومنٹ کی ہے جو بھی آپ کریں. باقی بہت سی چیزیں اوپن ہیں اور آپ جا کے پوچھیں شہباز شریف صاحب سے, وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ میں مطمئن نہیں ہوں, لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز میں جو کچھ کر سکا ہوں میں نے کیا.